السلام علیکم۔ ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہڈن ٹروتھ کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز کے چوتھے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، ان کی روشنی میں بلا شک و شبہ اور بلا کسی خوف تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور سے متعلق جو پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہے۔ ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترتیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے۔ ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترتیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں: پہلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خروج دجال تک کے واقعات، دوسری، خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات، اور تیسری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیامت تک کے واقعات۔ خروج دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد خروج دجال ہوگا۔ یہ زمانہ آخر فتنہ ہے، اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں 4 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں 3 مختلف تصورات ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں گے، اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوں گے۔ جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے، ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکمرانی ہے۔ ہر قانون کے نفاذ، ہر اصول کے اطلاق کیے جانے کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے۔ حالیہ برسوں میں کس طرح لاتعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے بھجوائیں، ان سے یہ وضاحت ہوتی ہے۔ اس نظام میں حکومتیں، ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے، اخبارات سب ہی شامل ہیں۔ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیں جسموں کے پرخچے اڑاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خوراک کے پیکٹ بھی نظر آتے ہیں۔ پچھلی 1 صدی کے دوران روئے زمین نے بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان تتر بتر ہو چکے ہیں، اور انسان دن بدن تنہائی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس نظام میں زندگی کی مصروفیات، انسان کا آرام، سکون و چین، غور و فکر کا وقت، عبادت کے لمحات، خوشیوں کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اہل خانہ، دوستوں، اقارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، سب کچھ چھینا جا چکا ہے۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ
اب ٹی وی دیکھنے میں وقت گزارا جاتا ہے، اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ انسان پہلے سے کئی گنا زیادہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہے، اور آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھریلو نظام کے قیام کی کوشش سے دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں جھونک دیا گیا۔ اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات کا رستہ مسدود ہوگا۔ ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچت کی کوشش۔ اب انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی، اور بہت سو کی شاید اسے اب بھی حقیقتاً ضرورت نہیں، لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کے اسے ایک نئے چنگل میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مزید کام اور کام، جو اس کام اور محنت سے اس نظام کی گرداب میں نہ پھنسنا چاہے اس کے لیے جرائم کا راستہ ہے، اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاق کا مزید بہانہ بن جاتا ہے۔ جرائم سے نجات کے لیے افسران کا تقرر، عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کے حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی۔ چنانچہ مزید کام، دنیا کے اربوں انسان اسی سائیکل میں، اسی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے، ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا، کہاں اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ ہے۔ ایک مکڑی کا جالا ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی۔ یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کے رون چکا ہے۔ تیزی کے ساتھ اگر آپ آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا دور جہالت کا تذکرہ ہے۔ چند ہی برسوں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں سے دے سکتے ہیں، جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے اپنا رخ کرتی ہے۔ مختصر سے عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس ادارے سے منسوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے، اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر ہے، اور اسی کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائزڈ جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے۔ یہی صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں بھی موجود ہے، جہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینجز، مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہ و بالا کر سکتا ہے، کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی بلین انڈسٹری کسی بھی لمحے دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی میوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے فنا کر سکتے ہیں۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی روداد ملاحظہ کریں اور پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیے کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہے۔ جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی
اطاعت اور فرمانبرداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ رزق پر قدرت اور نیہ برسانے کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہو تاکہ یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے، اسے قوت فراہم کرے۔ دجال کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، کئی جگہوں پہ نظر سے بھی گزری، کہ وہ آلریڈی موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے۔ مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد، مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ وہ خبریں غیب کی دے دیتا تھا، وہ سویا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے، پیچھے کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص قسم کی صلاحیتیں تھیں کہ یہ گمان ہوا، لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اسی گردن اڑا دوں، کر نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اسے، اور نہیں ہے تو تم خام خواہ خون ناحق کے جو ہے وہ مجرم بن جاؤ گے۔ پھر یہ کہ ایک تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ ایک عیسائی تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجیں ہمیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کافی عرصے تک ہمیں گھماتی پھراتی، پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ تو وہ جزیرہ جو ہے بالکل غیر آباد لگ رہا تھا، ہم اس کے اندر گھسے تو ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا۔ وہ انتہائی بال تھے اس کے جسم پہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا منہ کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ وہ جساسا اس کا نام لیا گیا ہے۔ تو وہ پھر اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں وہاں کوئی مندر تھا بہت بڑا یا گرجا تھا، کہ وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل کوئی شخصیت ہے اور وہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ کہ لے پھر ابھی ذرا وہ دیر اب میں وقت آئے گا۔ تو پھر اس کی ایک یہ حدیث ہے۔ اب ان کو ریکنسائل کرنا خاصا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا، انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کی دوسری کوئی مخلوق ہو، لیکن آئے گا انسانی شکل میں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا، کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ اس شخص دجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ کہ باقی جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث نبویہ کے صریح جو ہے، جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، اس کی بنا پر مجھے پورا اطمینان ہے۔ ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا، وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج، ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا، کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔
اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کیا دجال بھی آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. یعنی آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے. اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے. اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیے، امن سے انسان سو نہیں سکتا، امن سے انسان چل نہیں سکتے. ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجئے جس میں امن ہو. آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں. بہت دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مضبوط ایمان والے اور مشرک. بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے. اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری تھا، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے. عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے